اگر وقتی طور پہ ہم کسی آزمائش کا شکار ہیں، کسی مشکل کا شکار ہیں، کسی بیماری کا شکار ہیں، یا کسی اپنے کی وجہ سے کسی آزمائش میں آ گئے ہیں، اولاد کی بہت بڑی آزمائش ہوتی، پھر رشتے نبھانے کی آزمائش بہت بڑی ہوتی، پھر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے کے اندر بھی ہمیں رکھ رکھاؤ، لین دین کرنا پڑتا ہے، اس کے بھی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہم کئی دفعہ اپنوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فکر مند ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو آج کہنا چاہوں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمارا ایمان یہ کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل جب دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں یا مشکل آ جاتی ہے، تو ہمیں اس فکر اور سوچ سے نکلنا ہے کہ شاید ہم پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ہمیں سوچ سے نظر لگ جاتی، نظر بالکل لگتی ہے، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ہم اپنی خوشی، ایک دور تھا گھر والوں کو بتاتے تھے، اپنے دوستوں کو بتاتے تھے، اپنے محلے والوں کو بتاتے تھے، لیکن ہم اب پوری دنیا میں اس کا ڈنڈورا پیٹنا کہ سب کو پتہ چلے کہ ہمارے، ہمیں تھوڑا سا اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی ہو، جدت ہو، سہولت ہو، اس کو ہم جتنا زیادہ پروڈکٹیو یوز اپنی اصلاح کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنے کام کے لیے، پوری دنیا کے اندر بہت سارے ایسے انفلوئنسرز ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے، بلکہ وہ افراد بھی جنہوں نے اس کو بنایا ہے، کہ وہ بھی اپنی نجی زندگی کو مخفی رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، ہر کسی طرح سے نہیں لے کے آتے۔ تو ہم اپنی خوشیاں بالکل ایک دوسرے کو دکھائیں، بتائیں، لیکن اکٹھے بیٹھ، جیسے دسترخوان سجتے، وہ روایت ہمارے گھروں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نظر نیاز کرتے، وہ روایت ہمارے گھروں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے گزشتگان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے تھے، محفلیں، تو اب یہ چیزیں ہماری محدود ہو کے رہ گئی ہیں، صرف اور صرف جب کوئی بڑے ایام آتے ہیں، جیسے ربیع الاول آ گیا، محرم آ گیا، شب معراج آ گیا، 27ویں شب آ گئی، تو یہ کچھ ایسے دن ہم نے بنا لیے ہیں کہ جس کے اندر ہم اپنے رب کو بھی یاد کرتے ہیں اور اپنے رب سے دعا بھی کرتے ہیں، اور بہرحال جب بھی موقع ملے ہمیں کرنی بھی، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک فقیر چھپا ہوا ہے، ہر انسان کے اندر ایک فقیر چھپا ہوا ہے، لیکن اس فقیر کی پہچان جو ہے وہ آپ کو کرنے کے لیے کسی فقیر کو ہی تلاش کر۔ آج میری خوش نصیبی کہ میرے والد صاحب نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے جو کتاب کل اور آج کے نام سے، میں انشاءاللہ اس کا مطالعہ بھی کروں گا، علم میں اور اضافہ بھی ہوگا، آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا، کہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے ولایت ہو، امامت ہو، اس کا آغاز ہوتا، اور یہ ایسا گھر کہ جس کے اندر باب مدینۃ العلم ہو، کہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں علم کا شہر ہوں، علی کا دروازہ ہے، تو ہمیں ہو کے وہیں سے جانا پڑتا، تو یہ وہ گھرانہ ہے۔ تو ایک پہچان، کہ اس کو پہچاننا، اس کو جاننا کیسے کیا جاتا، کیونکہ کوئی بھی فقیر ہوتا ہے یا کوئی بھی درویش ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ دو جھوٹ کے اندر سینڈوچ ہوا ہوتا ہے، کہ کچھ پتا ہوگا تو کہے گا نہیں معلوم، نہیں معلوم ہوگا تو کہے گا سب کچھ پتا ہے، کہ وہ بالکل اپنی لائف کے اندر ان دو چیزوں کے اندر پھنسا ہوا رہتا ہے۔ کہ ایک میں ایک حاکم وقت تھا، ایک حاکم وقت تھا، اور وہ بڑا شوق رکھتا تھا اولیاء کرام سے ملنا، تو ایک دن اس کو خیال آیا کہ اس دور کا جو ولی اللہ ہے ملاقات کی جائے، اور اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر جو بھی وقت کا ولی اللہ ہے مجھے اس سے ملنا۔ اس کے وزیر دوڑے بھاگے، دیکھا تو ایک فہرست
حاکم وقت کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر جو وقت کے ولی اللہ ہیں وہ یہ 11 لوگ ہیں، یہ 11 لوگ ہیں، ان میں سے ہی کہ وہ ایک جو ہے وہ سب سے بڑا ولی اللہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان سب کو کھانے پہ بلاؤ، اور سب کھانے پہ آئے اور کہا کہ جس وقت یہ کھانا کھا لیں اس کے برابر ایک ساتھ کھا رہا ہے، میں وہاں پہ بیٹھوں گا اور میں ایک ایک کر کے سب سے ملوں گا، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے جو سب سے بڑا ولی اللہ وہ کون ہے۔ توجہ سے سنیے، سارے افراد تشریف لاتے ہیں، کھانا ہوتا ہے، اور کھانے کے بعد ایک ایک سب سے ملاقات ہوتی ہے اس کمرے میں۔ اب جو پہلا ولی اللہ حاکم وقت کے پاس جاتا ہے تو حاکم وقت کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ اس دور کے بہت بڑے حاکم ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ جناب آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں وقت کا ولی اللہ نہیں ہوں، یہ جو میرے بعد آئے گا نا وہ وقت کا ولی اللہ۔ تو حاکم وقت نے اس کو تحفے تحائف دیے، وہ چلے گئے۔ جب دوسرے آئے تو ان سے بھی یہی بات کی کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ وقت کے ولی اللہ ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جناب آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی، میں وقت کا ولی اللہ نہیں ہوں، یہ جو میرے بعد آئے گا وہ ہے وقت کا ولی اللہ۔ تو اسی طرح کرتے کرتے سارے چلے جاتے ہیں اور وہ جو آخری ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ جب وہ آخری آتے ہیں تو ان کو حاکم وقت کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے جا چکے ان سب نے یہ کہا کہ اب جو آئے گا وہی اللہ کا ولی ہے، تو آپ چونکہ وقت کے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں، تو کہنے لگے کہ حضور وہ سب آپ کو چکما دے گئے کہ ان میں سے جو سب سے پہلے آیا تھا وہی اللہ کا ولی تھا۔ کہ ایسے افراد اور اس سفر کے اندر جو انسان یہ چاہے کہ مجھے سب کچھ حاصل ہو جائے، اس کو کچھ حاصل نہیں، لیکن ایک ایسا شخص جب اللہ کی عبادت یہ سمجھ کے کرے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اسے سب کچھ مل جائے۔ اور ایسے افراد کی پہچان کس طرح ہوتی، یہ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ ایسے افراد کی پہچان کیسے ہوتی۔ کہ سب سے پہلی بات کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں آپ کو سکون محسوس، یہ اس شخص کی وجہ سے نہیں، وہ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کلام الہی پڑھتا ہے، اس کی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کے پاس جو بھی شخص جاتا ہے اس کو سکون ملتا۔ اور پھر دوسری چیز کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ دنیاوی بوجھ اس کے اوپر سے اٹھ گیا۔ اور تیسری چیز کہ بار بار آپ کو اس سے ملنے کو دل کرتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز کہ اللہ کا جو ولی ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہتا کہ تم سیدھے رستے پہ چلو، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا کردار ہی آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے۔ یہ صحبت کا اثر ہو، اور پھر اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، جیسے کہتے ہیں نا کہ ھذا من فضل ربی، کہ آج کے دور کے اندر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی نوکری ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے، اور اس میں شک بھی کہ اللہ کی رحمت ہی ہے، اللہ کی برکت ہی ہے۔ لیکن جب ہم اس کو دوسرے تناظر کہ اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر آتی ہیں جو اللہ کے سب سے محبوب اور اللہ کے قریب ہو، انبیاء کرام، پھر اللہ کے محبوب جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات، پھر امامت، پھر اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے ولی، کہ یہ تہی دامن ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر یہ کبھی بھی دنیا کا سوال نہیں کرتے۔ بلکہ میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اس کو ایویلویٹ کیجئے گا، پھر ہم انشاءاللہ دعا کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہ سر ہنری فورڈ کہ مائکروسافٹ کے بانیوں میں سے
سر ہینری فورڈ، کتنے لوگ ہیں جو آج ان کو یاد کرتے ہوں؟ میرا نہیں خیال شاید کوئی بھی یاد کرتا کہ اس شخص کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ، لیکن فطرتی طور پہ کنجوس آدمی کہ ساری زندگی اپنی ذات پہ کبھی خرچ نہیں کی، اور کھانا بھی جہاں سے ملا کھا لی، جو بچا کچا ہوا کھا لیا، اپنی ذات پہ کبھی خرچ نہیں کی۔ تو بڑھاپے میں ایک دن احساس ہوا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے تو مجھے بھی اپنی زندگی میں کسی اچھے ریسٹورنٹ پہ جا کے، کسی اچھے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا جو ہے وہ کھانا چاہیے۔ ایک دن ہوٹل میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے کھانا آرڈر کرتا ہے، بے شمار طرح طرح کے کھانے۔ جب وہ کھانا شروع کرتا ہے تو اس کا جو معدہ ہے، سٹمک، اس کھانے کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اس دن وہ کہتا ہے کہ مجھے احساس ہوا کہ اللہ کی میرے پہ جتنی بھی نعمت، جتنی بھی رحمتیں جو مجھے دی ہیں، میں ہر چیز کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف آپ کسی اللہ کے بزرگ کے درگاہ پہ چلے، ہر پہ چلے، جہاں پہ ہر وقت لنگر چل رہا ہے، یعنی ایک کو سب کچھ دیا، اور ایک وہ جگہ کہ ایسے بزرگ جو اس دنیا سے 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے جا چکے، لیکن آج بھی ان درگاہوں پہ آپ کو رونق ملے گی، دسترخوان چل رہے ہیں۔ آپ 1000 دفعہ جائیں، 10 دفعہ جائیں، کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا آپ کیوں آ رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں پھر جا رہے ہیں۔ تو اب آپ خود اس میں ایویلویٹ کریں کہ اللہ کی رحمتیں کس طرح ادھر ہیں یا جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی شخص کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی یہ خواہش اپنی دعا میں کی جس میں یہ دعا ہو اس دنیا کے حوالے، اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا کر۔ اور بلکہ وہ واقعہ کہ ایک دفعہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، جب واپس آتے ہیں جنت البقیع کے راستے سے تو راستے میں ایک بکری مری ہوئی، گلی سڑی، کیڑے چل رہے ہیں، اور اصحاب سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو خریدے گا، کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ اصحاب کہتے ہیں کہ حضور یہ تو مری بھی ہوئی ہے، گلی سڑی بھی ہے، اور اس میں کیڑے بھی چل رہے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے کہ اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس بکری کے ایک بال کے برابر بھی نہیں، یہ دنیا کی حق۔ اور جس شخص اللہ تعالی فقیری عطا کر یا ایک اچھا انسان وہ بنتا ہے تو سب سے پہلے پروردگار اس کو دین کی طرف لے کے آتا ہے اور اس کو علم عطا کر، کا شعور بیدار کر، اور یہی سب سے بڑی رحمت ہے، ھذا من فضل رب، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے دروازے، اور جب علم کے دروازے کھلتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں باب مدینہ مولا علی علیہ السلام، یہ وہ گھرانہ، یہ وہ ہستیاں جہاں سے ہمیں علم ملتا ہے، تو ان ہستیوں کو وسیلہ بنا کے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دعا کریں گے کہ حضور کہ پروردگار ہماری زندگی کے اندر آنے والی مشکلات کو ہمارے لیے آسان فرما،